کامیابی کی جانب قدم بڑھائیے۔ مسکراہٹ زندگی کا مقصد زندہ دلی ہے، دل میں ولولہ ہے، خیالات میں تازگی اور احساسات میں زندگی ہے تو مسکرانا آسان ہے۔ سنجیدہ اور مردہ چہروں میں کوئی کشش نہیں ہوتی، اور پھر ایک مسکراہٹ کی قیمت ہی کیا ہے۔ آپ کو مسکرانے کے لیے کسی خاص قیمت یا جدوجہد کی کوشش نہیں کرنا پڑتی، لیکن آپ کی ایک مسکراہٹ زندگی کو بہت سی دلکشی اور زندہ دلی عطا کرتی ہے۔ مسکراہٹ لوگوں کے دلوں کو بیماری طرف متوجہ کر دیتی ہے، کیونکہ دنیا مسکراہٹ سے محبت کرتی ہے۔ اس لیے موقع کی مناسبت سے خوب مسکرائیے۔ صرف مسکرائیے ہی نہیں بلکہ مسکراہٹ سے صحیح معنوں میں لطف اندوز بھی ہوئیں۔ مسکراہٹ آپ کی شخصیت میں بڑی دلکشی پیدا کر دیتی ہے۔ مسکراہٹ آپ کے غموں پر پردہ پوشی کرتی ہے، آپ کے احساسات کی رازداری کرتی ہے، شک و شبہ کے خیالات کو دور کر کے محبت اور دوستی کے رشتے کو استوار کرتی ہے، اور پھر خود آپ کی صحت اور تندرستی کے لیے یہ مفید ہے۔ مسکراتے ہوئے چہرے ہمیشہ صحت مند معلوم ہوتے ہیں۔ احساس کمتری پر قابو۔ ہاں لیکن کیسے؟ آپ فوراً سوال کریں گے۔ ہر وقت اپنے بارے میں سوچنا اور دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا بری عادت ہے۔ سارے انسان یکساں نہیں ہو سکتے، ہر ایک کی انفرادی خوبیاں علیحدہ ہوتی ہیں۔ ہمیشہ خود کو یقین دلائیے کہ آپ خوبیوں کے لحاظ سے کسی سے کم نہیں ہیں۔ ممکن ہے دوسروں میں جو خوبیاں ہیں وہ آپ میں نہ ہوں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو خوبیاں آپ کی ذات میں ہیں وہ دوسروں میں نہیں ہیں۔ اس لیے اپنی قدر کیجیے۔ آپ کی انفرادی خوبیاں بلا شبہ قابل قدر ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ زیرک نہ ہوں، لیکن دنیا میں لا تعداد انسان ایسے ہیں جو زیرک نہیں۔ ممکن ہے کہ آپ ذہانت اور دانشمندی میں کسی کا مقابلہ نہ کر سکتے ہوں، لیکن ہزاروں افراد ایسے ہیں جو عقل و دانش میں دوسروں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود آپ میں بے بہا قوتیں اور توانائیاں موجود ہیں۔ اگر آپ زندگی میں ان کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ قوتیں آپ کی شخصیت کو بلند ترین مقام اور کامیاب ترین درجہ عطا کر سکتی ہیں۔ خود تاثری اس سلسلے میں آپ کی بہت مدد کر سکتی ہیں۔ جب آپ آرام سے بستر پر لیٹ جائیں تو تصور میں پورے اعتماد کے ساتھ لوگوں سے ملیے، اور جب سونے لگیں تو اس خیال کو دل میں لے کر سوئیے کہ ہر جگہ ہر طریقے سے میری قوت اعتماد دن بدن قوی ہوتی جا رہی ہے۔ احساس کمتری دراصل ہر وقت اپنے بارے میں سوچے رہنے کا سبب پیدا کرتا ہے۔ احساس کمتری دراصل ہر وقت اپنے بارے میں سوچتے رہنے کے سبب پیدا ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اپنی ذات کا جائزہ موازنہ کریں گے، اتنی زیادہ احساس کمتری کی جڑیں استوار ہوتی جائیں گی۔ اس لیے اگر احساس کمتری کو ختم کرنا ہے تو خود اس کی جڑوں کو کاٹ ڈالیے۔ اپنی کمزوریوں اور ذاتی کوتاہیوں کے بارے میں سوچ کر دل گرفتہ ہونا لا حاصل ہے۔ اگر وہی ذات جو آپ اس وقت ضائع کرتے ہیں، اگر وہی اپنی ذات اور شخصیت کی تکمیل میں صرف کریں تو بہت جلد ترقی و کامیابی کی منزلوں کو طے کر سکتے ہیں۔ اس لیے تہیہ کر لیجئے کہ ہر فرصت کا ہر لمحہ آپ کی اپنی شخصیت کو پروان چڑھانے میں مصروف کریں گے۔ اگر ضرورت پڑے تو متعدد بار اپنی راہوں کو تبدیل کریں گے، یہاں تک کہ منزل مراد تک پہنچنے کے لیے صحیح راہ مل جائے۔ کمتری، خوف، گوشہ نشینی اور شبہات کی دنیا سے نکل کر اگر آپ زندگی کی روشن اور ہنگامہ خیز راہوں پر گامزن ہو جائیں، اگر آپ کے دل میں ترقی کرنے، حصول مقصد اور زندگی کا صحیح جذبہ و ولولہ پیدا ہو جائے تو آپ کی کامیابیوں کی راہ میں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اپنے مختصر سے ہلکا زندگی سے باہر نکل آئیے، دنیا کی جدوجہد میں بھرپور طریقے سے شریک ہو جائیے۔ اب آپ زندگی کی صحیح مسرتوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ گفتگو میں شرکت معاشرتی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ فن گفتگو سے واقفیت ہوں۔ اس پر عمل پیرا ہو کر آپ اپنے احساس کمتری کو بآسانی کچل سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کو معلوم کر کے تعجب ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ گفتگو سننے والے ہی فن گفتگو کے ماہر ہیں۔ آپ جتنا زیادہ لوگوں کی گفتگو سنیں گے، اتنا ہی زیادہ گفتگو کرنے پر قادر ہو جائیں گے۔ ہم سب کے اندر خود پرستی کا مادہ ہوتا ہے۔ ہم سب اپنی اور اپنی دلچسپیوں کے بارے میں ہی بات کرنا اور سننا پسند کرتے ہیں۔ اس لیے گفتگو کو دلچسپ بنانے کے لیے دوسروں کی دلچسپیوں کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے۔ آپ 2-3 سوالوں میں ہی دوسروں کی دلچسپیوں اور پسند کے بارے میں اندازہ کر سکتے ہیں، اور جب یہ معلوم ہو جائے تو اسے موقع دیجیے کہ وہ اپنے بارے میں گفتگو کرے، اور ان کی گفتگو کو غور و دلچسپی سے سنیے۔ دیکھیے کتنی جلدی آپ فن گفتگو پر عبور حاصل کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، اسے آپ کی ذات اور آپ کے مسائل سے 100 گنا زیادہ اپنی ذات، اپنی خواہشات اور اپنی مسائل سے دلچسپی ہے۔ افریقہ کے لا تعداد اور زلزلوں کے مقابلے میں
سے اپنی گردن کے ایک پھوڑے کی تکلیف کا احساس زیادہ ہے۔ اس لیے اگر آپ معاشرے میں اچھی طرح گھل مل جانا چاہتے ہیں تو کبھی اس سے مت ڈریے، آپ بحث میں ہار جائیں گے۔ آپ کو اپنی ہار کا اتنا احساس نہیں ہوگا جتنا دوسروں کو، لہٰذا بہتر ہے کہ دوسروں کو احساس شکست نہ ہونے دیجیے۔ جب بھی بولیے صاف اور واضح لہجے میں بولیے۔ جملے کے اختتام پر لہجے کا مدھم ہو جانا ضروری ہے۔ گفتگو کرتے ہوئے لہجہ مدھم یا مبہم نہ ہو۔ کسی جھجک یا خوف سے لبوں کو بند مت رکھیے، ان کو استعمال کیجیے اور بے تکلفی کے ساتھ گفتگو میں شرکت کیجیے۔ کسی بات کو دہرائیے نہیں، نہ ہی پرانی اور فرسودہ باتوں اور اپنے تجربات کا بار بار ذکر کیجیے۔ آپ کی گفتگو میں انفرادیت اور جدت ہونی چاہیے، آپ کے موضوع میں دلچسپی ہونی چاہیے اور آپ کے انداز گفتگو میں کشش ہونی چاہیے۔ خاموشی کو توڑ ڈالیے۔ کسی بھی صحبت یا محفل میں خاموشی یا سکوت بہت جلد لوگوں پر اکتاہٹ طاری کر دیتا ہے اور احساسات پر بوریت اور بدمزگی چھا جاتی ہے۔ ملنے جلنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ گفتگو کی جائے، تبادلہ خیال ہو اور ہم دوسروں کی سنیں، کچھ اپنی بھی کہیں۔ دوسروں کی اہمیت، یہ اصول اپنے اندر سحر کی سی کشش رکھتا ہے اور اگر اس پر عمل کیا جائے تو بہت جلد ہر دل عزیزی حاصل ہو سکتی ہے۔ ذرا سوچئے، جب آپ کو کوئی سراہتا ہے اور آپ کی ذاتی خصوصیات کی تعریف کرتا ہے تو آپ خوشی سے کتنا پھول جاتے ہیں۔ جب کوئی آپ کی کامیابی پر مبارکباد دیتا ہے تو آپ کا دل کس طرح فخر سے ناچ اٹھتا ہے۔ پھر کیوں نہ آپ بھی دوسروں کو سراہیں، کیوں نہ دوسروں کے دلوں کو بھی اسی فخر و مسرت کے احساس سے شاد کریں۔ کسی کی جائز تعریف کرنے میں آپ کا کیا خرچ ہوتا ہے، لیکن اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ آپ بے جا تعریف، خوشامد یا چال پوسی شروع کر دیں۔ لوگ خوشامد اور سچی تعریف میں فوراً امتیاز کر لیتے ہیں، اس سے ہمیشہ پرہیز کیجیے۔ جو کچھ آپ سچائی کے ساتھ اپنے دل میں محسوس کریں، اسی کو خلوص دل سے سراہیے اور اگر آپ غور کریں تو ہر شخص کی ذات میں کچھ خوبیاں قابل تعریف ہوتی ہیں۔ نئے ملنے والوں میں ہر دل عزیزی حاصل کرنے کے لیے ایک اصول یہ بھی ہے کہ ان کے نام یاد رکھیے۔ جب آپ کسی سے متعارف ہوں تو ان کا پورا نام خاص طور پر ذہن نشین کر لیجئے۔ اگر ضرورت ہو تو اس سے پوچھ لیجئے اور پھر جب دوبارہ ملے تو ان کا نام دہرائیے تاکہ وہ محسوس کرے کہ آپ نے اسے یاد رکھا، اور اسی طرح اس کو احساس ہوگا کہ آپ نے اس کی ذات کو خصوصی اہمیت دی۔ ظاہری حالت، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شہر میں سب سے زیادہ خوش پوش مرد یا عورت بننے کی کوشش شروع کر دیں، بلکہ جہاں تک ممکن ہو موقع کی مناسبت سے لباس پہنیے، صاف ستھرا اور باقاعدہ پہنیے۔ صرف لباس سے ہی نہیں، آپ کا جسم بھی صاف ہونا چاہیے۔ آپ کی معاشی حالت جس مناسبت سے اجازت دے اس کے اندر لباس خریدیے، لیکن لباس ہمیشہ ہوا موضوع ہو اور آپ کے جسم پر فٹ ہو۔ اس طرح نہ ہو کہ آپ کا ظاہری حلیہ دیدہ زیب معلوم ہوگا، بلکہ آپ خود بھی آرام محسوس کریں گے۔ لوگ آپ کی ظاہری حالت و صورت سے ہی آپ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ قول یاد رکھیے کہ انسان کی ہر چیز صاف ہونی چاہیے، اس کی صورت، اس کے کپڑے، اس کے خیالات اور اس کی روح۔ آداب مجلس، اگر آپ آداب مجلس کے سلسلے میں دقت محسوس کرتے ہوں تو اس موضوع پر کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ جب بھی کوئی گفتگو کر رہا ہو درمیان میں ہرگز مت ٹوکیے، کبھی سختی کے ساتھ تردید مت کیجیے۔ آپ کو اختلاف بھی ہے تو اس طرح کہیے کہ ممکن ہے کہ آپ کا خیال صحیح ہو لیکن افسوس ہے کہ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، یا میرے خیال میں یہ بات یوں ہے۔ وقت کی پابندی اپنا اصول رکھیے۔ انتظار کی زحمت ہر ایک پر ناگوار گزرتی ہے۔ رخصت ہوتے ہوئے میزبان کا شکر ادا کرنا مت بھولیے، اور اگر اس سے زیادہ گہرا اثر چھوڑنا چاہتے ہیں تو بعد میں تحریری طور پر بھی اپنے تشکر کا اظہار کر دیجیے۔ یہ تمام باتیں بظاہر بہت معمولی ہیں، مگر معاشرتی زندگی کی کامیابی کی تمام تر بنیادیں اسی پر رکھی ہوئی ہیں۔ ہمدردی اور خلوص میں بڑی تاثیر ہے۔ سچی ہمدردی اور دلی خلوص دل کی گہرائیوں میں جگہ بنا لیتا ہے۔ اگر ہم خود کو دوسروں کی جگہ رکھ کر اس کی مشکلات کا اندازہ کریں تو بہت جلد اس سے ہمدردی محسوس کر سکتے ہیں۔ ہمدردی اور خلوص دوسروں کے زخموں کو من مل کر سکتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان ہمدردی کا بھوکا ہے، اس کی یہ پیاس بجھا کر آپ اس کی محبت بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ مثل ہے کہ ان کی مسرتوں میں خوش ہو اور ان کے غموں میں آنسو بہاؤ۔ انسانی خلوص اور ہمدردی کا صحیح مقصد یہی ہے کہ لوگوں کی خوشیوں اور غموں میں شریک رہ کر ہی ان کے دلوں کی محبت اور خلوص میں شرکت کی جا سکتی ہے۔ انفرادی کشش،
जिंदगी का मकसद यही है कि आप अपने काम में जिंदगी पैदा करें। एक मौसीकार, एक शायर, एक अदीब, एक फनकार या फनकारा, ये सब क्यों अवाम में मकबूल हो जाते हैं? सिर्फ इसीलिए कि इनके अंदर एक इंफरादी और फनी सलाहियत होती है, ऐसी सलाहियत जो दूसरों की दिलचस्पी का बायस बन जाती है, जो किसी दिलकशी का सबब हो जाती है, जिसके सबब लोग खुद ब खुद इनकी तरफ खींच आते हैं। ऐसी कोई ना कोई सलाहियत हर इंसान में मौजूद होती है, आप में भी है। इनको परवान चढ़ाइए, इसका मुजाहरा कीजिए। लोग आपकी तरफ खुद राग़िब होंगे और आप लोगों की निगाहों का मरकज बन जाएंगे। जिंदगी का मकसद यही है कि आप अपने हर काम में जिंदगी पैदा करें। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदा दिली जिंदगी की सबसे बड़ी कशिश है। जिंदा दिल हमेशा दूसरों की खुशी का बायस होते हैं, इसलिए मकबूल हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल ब्राइट साइड उर्दू को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।